اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروف سے قبل ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے غم سار حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں جھم جھم کر درود پاک پڑھیں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ رشتے بگڑتے کیوں ہیں اور کیسے بگڑتے ہیں، اس کا حل کیا ہے. کہ اصل میں شادی کی تقریب ہے. سب سے پہلے میں صاحب خانہ کو شادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد اس پہ چند الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ جو شادی ہے، اس شادی کی یہ رسم اور یہ رسومات جو ہم ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک اس شادی کا صحیح مقصد اور صحیح معنی ہمیں نہ حاصل ہو جائے. شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے عمومی طور پر کہ انسان شادی اس لیے کرتا ہے تاکہ آرام مل جائے، چین مل جائے، سکون مل جائے، دنیا کی چیزیں حاصل ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے اس کا برعکس، اس کا الٹا اپوزٹ ہوتا ہے کہ شادی ہوئی 6 مہینے بعد، سال بھر بعد وہ بچی جو اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، وہ بچی اب اس گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ رشتے بگڑ رہے ہیں. یہ رشتے آخر کیوں بگڑتے ہیں، کیوں حل ہوتے ہیں؟ شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی. ہم تو خوشیاں شادی میں خوب مناتے ہیں، یہاں تک کہ مناتے ہیں کہ حدود اللہ کا بھی خیال نہیں رکھتا. رب نے حدیں کیا لگائی، مصطفیٰ کی شریعت کیا ہے، اس کا بھی خیال نہیں. خوشی منا لے، اتنی منائے کہ وہ خوشیاں 10 دن بعد پھیکی پڑ جاتی ہیں. وہ خوشیاں اس طرح مٹتی ہیں کہ وہی عورت جس کے لیے گھر سجایا گیا تھا، وہی عورت جس کے لیے کئی لاکھ روپے خرچے کیے گئے تھے، وہی صاحبزادی جس کو لانے کے لیے پورے گاؤں والے گئے تھے، لیکن حاصل کیا ہوا کہ لانے کے کچھ دنوں بعد وہ عورت اسی گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں. تو آؤ تاریخ کے روکنے میں یہ بات پتہ کرتے ہیں کہ آخر اس میں قصور کس کا ہے، آخر اس میں خطا کس کی ہے. ہم تو شادی اس لیے کیے تھے تاکہ بہو آئے گی، گھر میں کھانے بنائے گی، گھر کے ماحول کو سدھارے گی، بچہ پیدا ہوگا تو پڑھ کر قوم کا وفادار ہوگا، اپنے والد کا وفادار ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس بچے کو وہ عورت پروان چڑھاتی ہے، جس بچے کو وہ عورت بڑا کرتی ہے، وہی بچہ 6 سال 10 سال کی عمر ہونے کے بعد اپنے ماں کو گالیاں دیتا نظر آتا ہے. اپنے باپ کو وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اپنے گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہی عورت کچھ دن رہنے کے بعد اپنے گھر والوں سے جھگڑا کرتی ہے. لیکن میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ساری خطا اس بچی کی ہو، اس لیے کہ ایک ہاتھ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ تالی بچ جائے. تالی تو دونوں طرف سے بجتی ہے، قصور دونوں کا ہوتا ہے. تو آؤ حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کا بھی کوئی قانون بتایا ہوگا، رسول اللہ نے اس کا بھی کوئی حل دیا ہوگا کہ جب ایسا وقت آئے لوگ آپس میں لڑ پڑے تب کیا کیا جائے. تو ایک کتاب ہے جس کا نام نور الانوار ہے. اس کتاب کے خطبے میں ایک بہت ہی بڑے محقق ہے، انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں سل من قطع کا واف امن ظلم کا،
یہ حدیث پاک محقق نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑنا چاہے، اس کو تم معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب رشتے ٹوٹنے لگے، جب رشتے بگڑنے لگے، تو ایک طرف سے یہ ہو کہ بندہ جا کے گلے لگائے اور کہے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ رشتے کو ٹوٹنے مت دینا، بلکہ رشتے کو اتنے مضبوطی سے پکڑنا کہ جب میدان محشر کا قیام ہو، جب میدان محشر قائم ہو، جب ساری دنیا وہاں پہ حاضر ہو، تو بندہ یہ طے کرے یا رسول اللہ ہم نے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے، ہم نے آپ کے حدیث کی تابعداری کرتے ہوئے اپنے رشتوں کو یہ جوڑ کے دنیا والوں کو بتایا تھا کہ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ رشتے توڑے نہیں جاتے، بلکہ اسلام دلوں کو جوڑنے اور دلوں کو ایک کرنے کا نام ہے۔ یہ اسلام کا پیغام تھا، یہ اسلام کا طریقہ تھا۔ لیکن حال کیا ہے؟ وہ عورت آئے گھر میں، 4 دن کے بعد اگر بچی ایک غلطیاں کرتی ہے تو وہی ماں جو اپنے بیٹے پہ بہت زیادہ مہربان ہوا کرتی ہے، تو وہی ماں اس بیٹی کو ڈانٹتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ گھر سے نکال دیا جائے۔ میں اس ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے ماں، تو مجھے یہ جواب دے، کیا تیرا یہ حق تھا کہ تو اس گھر سے اس کو نکال، اس گھر کے تو اس کو بھگا؟ بلکہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ جب رشتے ٹوٹنے لگے تو بڑوں کا یہ کام ہے کہ رشتے جوڑ دیں۔ لیکن یہ کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی بھی زندگی کو سکون نہیں دینا چاہتی ہے؟ وہ کون سا باپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا چین و سکون کی زندگی میسر نہ ہے؟ یہ کون سی جلن ہے؟ اے میری ماں، اپنے ان گستوں کو، اپنے ان جو ہے جلن کو اپنے سینوں میں دبا کے رکھو، اس لیے کہ تمہارے ان قصے کو اور تمہارے ان جلن کو تمہارے قوم کو ایک دن ضرورت پڑے گی۔ جب تمہارا کوئی غیر تم پر انگلیاں اٹھاتا ہے، جب تمہارا کوئی غیر تمہاری ماں کو جو ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہے اس کو گالیاں دیتا ہے، تو یہ مائیں خاموش کیوں رہتی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ماں سے جو مائیں اپنے بچوں کی زندگی کو بیکار کر کے یہ بتاتی ہیں کہ ہم گھر میں رشتے توڑنے میں ماہر ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے نبی کو گالیاں دی گئی تو تمہارے یہ غصے، یہ تمہاری یہ جلن کہاں گئی تھی؟ تم نے اس وقت اپنی آوازیں کیوں نہیں بلند کی؟ تم نے تو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ بیٹے آپس میں جھگڑا کرنا، آپس میں مار پیٹ کرنا، لیکن کوئی غیر تمہیں مارے، تم پر کوئی ظلم کرے تو اس کا بدلہ بھی مت لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن میں ان بیٹیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹیوں، تمہارا کام یہ نہیں کہ وہاں جا کے تم جھگڑے کرو، وہاں جا کے تم ایک نیا ماحول بناؤ، بلکہ رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے جو ہے طریقے اور ان کے رہنے اور سہنے کا جو ڈھنگ ہے اس کے عبرت حاصل کرو کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا اے بیٹی، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب بیٹی کا سوال، بیٹی سے جب باپ نے سوال کیا تو آج کی بیٹی ہوتی کہتی شوہر جائے بھاڑ میں، گھر کی اجازت جائے بھاڑ میں، گھر کا قانون جائے بھاڑ میں، اپنے باپ کے پیچھے چلی آتی۔ لیکن رسول اللہ کی صاحبزادی نے پوری دنیا کو یہ درس دیا۔ رسول اللہ کی صاحبزادی نے کہا اے ابو جان، یہ حکم جو ہے ایک نبی کا ہے یا پھر ایک والد کا ہے؟ یہ سوال تھا۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ والد کے حکم کی نافرمانی، والد کے حکم کو تو رد کیا جا سکتا، لیکن نبی کی قول کو اور نبی کے فرمان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر بندہ حالت نماز میں ہو، اگر بندہ نماز کی حالت میں سجدے میں ہو، پھر بھی نبی آواز دے دے تو امت کو اٹھ کے جانا اس کا فرض ہے۔ اگر نہیں جائے گا تو وہ اس کی رسول اللہ کی بارگاہ سے بے وفاداری ہوگی۔ جی بالکل۔ اس لیے اس بیٹی نے یہ سوال کیا تھا، میرے نبی نے فرمایا یہ ایک والد کا حکم ہے، ایک باپ کا حکم ہے۔ بے شک صاحبزادی نے کہا یا رسول اللہ
اگر ایک والد کا حکم ہے تو تھوڑا دیر آپ بیٹھ جائیے، میرے شوہر نامدار حضرت علی آ جائیں پھر میں چلوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے علی میں آپ کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ساری کائنات تو آپ کے حکم کی منتظر رہتی ہے، ساری کائنات کا ہر چپا آپ کا حکم پانے کے لیے تیار رہتا ہے، آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ تو رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا اے بیٹے وہاں معاملہ کچھ اور ہے، میں جب ایک نبی کے حیثیت سے حکم دیتا ہوں تو ساری کائنات میرے قدموں میں آ جاتی ہے، لیکن اب یہاں پہ تمہارا حق ہے، جب تم اجازت دو گے تو یہ بچی میرے گھر جائے گی۔ حضرت مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ جو چاہیں لے جائیں، ابھی چاہیں ابھی لے جائیں۔ تو میرے نبی نے یہ پیغام میری امت کو دیا تھا، یہ پیغام میری نبی کی بیوی نے اپنے ماننے والی خواتین کو دیا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا مقصود ہوتا، رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں عورتوں کا حکم دیتا کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اس سے تو شوہر کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا معلوم ہوتا ہے، لیکن میں ہر شوہر سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں پہ حاکم ہے۔ اب میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کیا حاکم کا حق یہ ہے کہ اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرے؟ کیا حاکم کا یہ حق ہے کہ اگر اس کی رعایا کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حاکم اس آنسوؤں کو پوچھے نہ؟ کیا ایک حاکم کا یہ حق ہے کہ اگر اس کی رعایا بھوک کے مارے تڑپ رہی ہو تو وہ عیش و آرام کی زندگی بڑے بڑے محلات میں گزارے؟ کیا ایک حاکم کا یہ حق ہے کہ جب اس کی رعایا کے پاس کپڑے نہ ہو، جب اس کی رعایا کے پاس سامان میسر نہ ہو تو وہ حاکم اپنے تخت شاہی پہ بیٹھ کے فرمان نافذ کرتا رہے؟ بلکہ اگر کوئی ایسا شخص یہ مانے کہ یہ حاکم ہے، اگر کوئی مانے کہ وقت کا بادشاہ ہے، تو میں یہ نہیں مانتا، اس لیے کہ حاکم تو اس شخص کا نام ہے کہ اگر اس کی رعایا کی آنکھوں سے ایک ننھا سا آنسو بھی نکلے تو حاکم اپنے تخت سے اتر کے زمین پہ آ کے اپنی رعایا کا آنسو پوچھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جی بالکل بے شک قرآن نے شوہروں کو حاکم بنایا، تو میں ان شوہروں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں قرآن نے اپنی بیویوں کا حاکم بنایا تو تمہارا یہ حق ہے کہ اگر بیوی کوئی بھی پریشانی میں ہوگی، اگر بیوی کو آپ کے ایک کھیل سے، آپ کے ایک کام سے ذرا برابر بھی تکلیف ہوگی تو آپ صحیح معنوں میں وہ حاکم نہیں ہوں گے بلکہ ظالم ہوں گے۔ جی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میرے قوم کے لوگوں، میرے قوم کے نوجوانوں، آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنا ہوگا کہ رشتے آپ کو بنانا ہے، رشتے آپ کو بگاڑنا ہے، اس لیے کہ جب رشتے بہتر ہوں گے، جب رشتے اچھے ہوں گے، جب رشتے ستھرے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی ستھرے ہوں گے، جب رشتے اچھے ہوں گے، جب رشتے پاکیزہ ہوں گے تو ہماری قوم کو میں ایک انقلاب آئے گا، جب رشتے اچھے ہوں گے تو ہمارے قوم میں جو ہوگا ایک نیا بدلاؤ آئے گا۔ لیکن آج کے دور میں ایک نئی رسم ہو گئی کہ دہیج، لیکن میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دہیج کا تصور تو اسلام میں نہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری چیز کا تصور اسلام میں ہے جس کو میری پوری قوم نے بھلا دیا، اس چیز کا تصور اپنی ذہن اور خیالات سے ختم کر دیا۔ یہ چیز کا نام علم میراث ہے، ایک چیز جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث اور بہت بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہے، بلکہ یہاں تک کتابوں میں بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی عالم بن جائے
اور اگر اسے علم میراث کا علم حاصل نہ ہو تو صحیح معنوں میں عالم ہی نہیں۔ یعنی جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری چیزوں کا جاننا ضروری، یعنی ان ساری چیزوں کا علم ایک پلے میں، اور یہ علم میراث جو ہے ایک پلے میں، یعنی علم میراث کو آدھا علم کہا گیا۔ لیکن آج حال کیا ہے کہ اس علم میراث سے میری قوم اتنی پیچھے ہو گئی، اتنی پیچھے ہو گئی کہ اس کا وجود اور خیالات اپنے ذہن سے نکال گئے۔ علم میراث ہے کیا؟ میں ایک چند جملوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ حصے تقسیم کیے جاتے ہیں، جو حصے گھر اور جائیداد میں بانٹے جاتے ہیں، اس کا نام علم میراث ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ دیا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، تو قرآن نے ہمیں جھگڑوں سے بچنے کا بھی طریقہ دیا، اس لیے کہ سب سے بڑے جھگڑے انہیں مال و دولت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت جس کا حق یہ تھا کہ اس کو حق دیا جاتا علم میراث کی روشنی میں، لیکن حالت کیا ہوئی کہ اس بچی کو گھر سے حق نہیں دیا جاتا، لیکن ایک ناجائز رسم کے نام پہ 5 لاکھ روپئے 10 لاکھ روپئے دے دیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک ناجائز فعل، دوسری بات یہ کہ یہ جو حصہ نہیں دے گا اس کا بھی گناہ اسے ملے گا۔ تو یہ کوئی عام چیز نہیں علم میراث، بلکہ علم میراث کی روشنی میں اگر ان عورتوں کو حصہ دیا جائے، جو یہ عورتیں کہتی ہیں، کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا، تو علم میراث کی روشنی میں اس بچی کو 3 حق ملتا ہے۔ ایک حق بیٹی ہونے کی صورت میں، یعنی جب بیٹی گھر پہ رہے گی تو اس کے باپ کے مال سے اسے بھی حق ملے گا۔ اور دوسری بات، یہی بیٹی جب اس گھر پہ جائے گی تو وہاں بھی اسے ایک بیٹا، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے حصہ ملے گا، اور ایک اور وجہ سے بھی اسے حصہ ملتا ہے کہ جب وہ کسی کی بہن بنتی ہے تب بھی اسے گھر اور جائیداد میں حصہ ملتا ہے، اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے یعنی جب دادی بن جاتی ہے اس صورت میں بھی اسے حصہ ملتا ہے۔ اتنی سہولت اور اتنے آسانیاں کون سے دھرم میں؟ اتنے سارے حصے دے کر قرآن نے ہماری ماں اور ہماری بہنوں کو یہ درس دیا کہ تمہیں گھر سے باہر جا کے کسی اور کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رسول اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے بچوں کو نبی کے دین کا وفادار بنا دو، تو تمہیں اتنے حصے مل جائیں گے کہ تم پوری زندگی آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہو۔ اور یہ میری مائیں جو یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی حصہ ملنے والا نہیں اور سمجھتی ہیں سب ہماری بہو کا ہے، تو مائیں اس غلط خیال کو اور اس غلط فکر کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، تاکہ اس بات کا ہمارے معاشرے سے خاتمہ ہو جائے اور ہمارے گھر میں جو یہ رشتے بگڑتے ہیں، ہمارے رشتے میں یہ جو درار پیش آتی ہے یہ ختم ہو جائے۔ ہماری مائیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا بھی حصہ رسول اللہ نے اور قرآن نے اس گھر میں لگایا ہے، اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ ہمارا حصہ کوئی نہیں، بلکہ اصل معنوں میں اگر آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بیٹا بنا کے پروان چڑھایا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف رہیں گے، لیکن یہ بیٹا اگر آپ نے صحیح میں رسول اللہ کی دین کی تعلیم دی ہے تو اپنے ماں باپ، اپنے والدین کی ہمیشہ خدمت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں تیار رہے گا۔ تو میری ان ماؤں سے گزارش ہے کہ رشتے کو آپ نہ بگاڑیں، بلکہ رشتے کو اتنا مضبوط رکھیں کہ جب وقت آئے کسی اور سے مقابلہ کرنے کا تو آپ انہی بچوں کو میدان جنگ میں بھیج کے بتائیں کہ آج بھی ہمارے پاس صلاح الدین ایوبی کا غلام، محمد بن قاسم کا غلام موجود ہے جس کے اندر دین کا جذبہ موجود ہے۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ اپنے مختصر سے کتاب کو ختم کر رہا ہوں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر بولنے میں کسی قسم کی عمدن سامان غلطی اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔